خدا کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کا 24واں باب 13ویں آیت سے لے کر اسی دن ان میں سے 2 شاگرد اماؤس نامی ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے جو یروشلم سے تقریباً 60 قدم دور ہے، اور ان سب باتوں کے بعد جو واقعہ ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں تاکہ اس کو نہ پہچانے۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم راہ میں آپس میں کرتے جاتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے کلوپا نامی نے جواب میں سے کہا کہ یروشلم میں تو ہی ایک مسافر ہے، اور تو ان باتوں سے ناواقف ہے جو ان دنوں اس میں واقع ہوئی ہے۔ اس نے سے کہا، کون سی باتیں؟ انہوں نے سے کہا کہ یسوع ناصری کی بابت جو نبی مرد تھا اور خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں صاحب قدرت تھا، جسے سردار کہنوں اور ہمارے سرداروں نے قتل کے لیے حوالے کیا اور مسلوب کیا، مگر ہمیں تو امید تھی کہ یہی اسرائیل کو مہر سے دے گا۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ان واقعات کو آج 3 دن ہوا ہے، اور ہم میں سے چند عورتوں نے ہم کو حیران کر دیا ہے۔ وہ تڑکے اس کی قبر پر گئیں اور اس کی لاش کو نہ پا کر آئیں اور بولی کہ ہم نے فرشتوں کی روایت دیکھی جو کہتے تھے وہ زندہ ہے، اور بعض نے ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر جا کر جیسے کہ ان عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ تب اس نے ان سے کہا کہ اے نافہموں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادوں، کیا ضرور نہ تھا کہ المسیح یہ دکھ اٹھائے اور اس طرح اپنے جلال میں داخل ہو، اور تورات موسیٰ اور صحائف انبیاء سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں ان کو سمجھا دی۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں وہ جاتے تھے، اور اس کے اتوار سے ایسا معلوم ہوا کہ گویا وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تب انہوں نے یہ کہہ کر اسے با اصرار روکا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہونے لگی ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے۔ بس وہ اندر کیا کہا کہ ان کے ساتھ رہی، اور ایسا ہوا کہ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے روٹی لے کر برکت چاہی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ جب راہ میں وہ ہم سے باتیں کرتا اور ہمارے نوشتوں کو منکشف کرتا تھا تو کیا ہمارا دل پرجوش نہ ہو گیا تھا؟ اور اسی گھڑی اٹھ کر وہ یروشلم کو واپس گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند سچ مچ جی اٹھا ہے، وہ شمعون کو دکھائی دیا ہے۔ تب انہوں نے سب کچھ بیان کیا کہ راہ میں کیا کیا ہوا، اور کیوں کر انہوں نے روٹی توڑنے کے وقت اسے پہچانا۔ انجیل قدس کی وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح کا میرے عزیز مومنین، ہمارا مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، ہالیلویا ہمارا نعرہ ہے۔ میں ایک دفعہ پھر بولوں گا،
اور آپ سب اونچی آواز میں جواب دیں گے ہاللویا ہمارا نعرہ ہے، ہمارا مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا ہے۔ ایک دفعہ اور ذرا پتا چلے کہ ہاللویا واقعی ساڑھا نعرہ ہے، ہمارا مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا ہے۔ مسیح میرے عزیز مومنین، ہم آج پاشکا کا تیسرا اتوار مناتے ہیں، اور پاشکا کے اس تیسرے اتوار پر بڑی خوبصورت انجیل کا اقتباس ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح آج دو شاگردوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں، دو شاگرد جو مایوس ہو کے، نا امید ہو کے، ان کی ہمت وہ ختم ہو چکی ہے، وہ سمجھتے کہ مشن ختم ہو چکا ہے، وہ مسیح جن کے ساتھ تھا مصروف ہو چکا ہے، اور اسی مایوسی میں، نا امیدی میں دل برداشتہ ہو کے وہ عزیزوں یروشلم کو چھوڑتے ہیں اور اپنے گاؤں جس کا نام اماؤس وہاں پر جاتے ہیں۔ یہ سفر 7 میل پر مبنی تھا، یروشلم سے اماؤس کا گاؤں، اور وہ دو شاگرد جو کہ نا امیدی کے سفر کو شروع کرتے ہیں، امید کا سفر جو یسوع کے ساتھ تھا ان کے، کیونکہ مسیح مصروف ہو چکے ہیں، اور عزیزوں وہ واپس اپنے مشن کو ختم کر کے اماؤس اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں، لیکن راہ میں یسوع مسیح زندہ مسیح ان کو راہ میں ملتے ہیں اور انہیں نئی ہمت دیتے ہیں، انہیں اس نوشتوں کے بارے انکشاف کرتے ہیں جس کا ذکر عزیزوں وہ پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں کیا گیا کہ مسیح لازم ہے کہ وہ مصلوب ہوگا اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوگا۔ عزیزوں مسیح وہ شریعت کی باتیں اور انبیاء کرام کے صحیفوں میں سے انہیں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور عزیزوں ان میں ایک نئی امید کو، نئے ولولے کو، نئے جوش کو دوبارہ اجاگر کرتے ہیں۔ وہ روشنی ایمان کی، وہ روشنی مشن کی، وہ روشنی امید کی جو مدھم ہو چکی تھی، یسوع مسیح اس روشنی کو، اس شعلے کو دوبارہ عزیزوں تر و تازہ اور زندہ کرتے ہیں، اور وہ شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ سفر کرتے ہیں اماؤس گاؤں کی طرف، اور جب وہ یسوع مسیح کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں تو لکھا ہے یسوع مسیح جانا چاہتے ہیں، لیکن شاگرد یسوع مسیح کو دعوت دیتے ہیں کہ آج کی رات ہمارے ہاں ٹھہر جا۔ اور عزیزوں جب شام کو یسوع مسیح کے ساتھ روٹی توڑتے ہیں تو روٹی توڑتے وقت شاگرد یسوع کو پہچان لیتے ہیں، اور پھر یسوع مسیح ان سے غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ مسیح زندہ ہے، اور شاگرد واپس اسی مشن کی طرف لوٹ جاتے ہیں جس کا آغاز انہوں نے شاگردوں اور مسیح کے ساتھ کیا تھا، اور شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے زندہ یسوع کو دیکھا ہے، اور شاگرد خوش ہوتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جس پورے واقعے میں ہمارے لیے آج کیا پیغام ہے؟ سب سے پہلا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کو، اس کی موجودگی کو اپنی زندگی میں، زندگی کے ہر سفر میں ہم نے ڈھونڈنا ہے اور پہچاننا ہے۔ یسوع مسیح ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم بپتسمہ یافتہ ہیں، پاک تصدیق سے مسح کیے گئے ہیں، اور
یسوع مسیح ہماری زندگی میں موجود ہے. ہمارے بدن عزیزوں وہ روح کی حقیقت ہے. مسیح ہماری زندگی کے ہر لمحے میں ہمارے ساتھ ہے. ہم بیمار ہوتے ہیں پھر بھی مسیح ساتھ ہے. ہم فکر میں ہیں پھر بھی مسیح ساتھ ہے. ہم پریشان ہیں پھر بھی مسیح ساتھ ہے. عزیزوں ہم کمزور ہیں پھر بھی مسیح ساتھ ہے. اور ہم لاغر ہیں پھر بھی مسیح ساتھ ہے. زندگی کے ہر لمحات میں مسیح ہمارے ساتھ چلتا ہے. ہم ضعیف ہیں، ہم بزرگ ہیں، پھر بھی مسیح ساتھ ہیں. ہم گنہگار ہیں پھر بھی مسیح ساتھ ہے. اور ہر لمحے میں یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے. ہم اس کو پہچاننا ہے، تلاش کرنی ہے، ڈھونڈنا ہے. وہ ایمانویل ہے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. آج اس کو ڈھونڈیں. سب سے پہلا پیغام آج ہے کہ ہم محسوس کریں، ایمان لائیں کہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرنا. یسوع مسیح ان شاگردوں کی مایوسیوں کو ختم کر دیتے ہیں. ہماری زندگی میں آنے والی مایوسیوں کو، اندھیروں کو، فکروں کو، بیماریوں کو یسوع مسیح ختم کر دیتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح ان سے گفتگو کرتے تھے تو ان کے دل جوش سے بھر جاتے تھے. جب یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے کمزور مایوس دل جوش میں بدل جاتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح زندہ مسیح ہمارے ساتھ ہے. جو دوسرا خاص پیغام جو ہم اس خوبصورت واقعے سے سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں وہ ہے کہ شاگرد یسوع مسیح کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہیں. دعوت شاگردوں کی طرف سے. شاگردوں نے اپنے دلوں کو کھولا، دل کے دروازوں کو کھولا اور کہا کہ ہمارے ساتھ رہو. آئیں ہم بھی یسوع مسیح کو اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دیتے رہیں. یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں بلائیں کہ مسیح میری زندگی میں آ. مجھے آپ کی ضرورت ہے. میں کمزور ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے. میں بیمار ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے. میں فکر مند ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے. میں پریشان ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے. میری زندگی میں آؤ اور مجھے نئی امید عطا کرو. یہ دوسرا خاص پیغام جو ہم اس واقعے سے سیکھتے ہیں کہ آئیں زندہ مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں. تیسرا پیغام، شاگرد جب یسوع سے ملتے ہیں تو وہ واپس اپنے مشن کی طرف لوٹ جاتے ہیں. ہماری زندگی میں بھی بہت دفعہ ایسے واقعات آتے ہیں. ہم جب کمزور پڑ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارے مشن ادھورے رہ جاتے ہیں، ایمان ادھورا رہ جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے. آئیں یسوع سے ملیں اور اپنے ایمان میں اور تقویت حاصل کریں، برکت حاصل کریں. چوتھا خاص پیغام، وہ روٹی توڑتے وقت عزیزو یوکرسٹ کی طرح وہ یسوع کو پہچانتے ہیں. پاک کردار، پاک یوکرسٹ وہ سیکرمنٹ ہے جب یسوع مسیح ہمیں اپنا بدن اور اپنا خون عطا کرتے ہیں. جب کاہن روٹی کو توڑتا ہے اور روٹی توڑ کر جب روٹی بانٹی جاتی ہے تو اس سے ہمیں زندگی ملتی ہے، امید ملتی ہے. ہماری مایوسیاں نا امیدیاں امید میں بدل جاتی ہیں. آئیے یوکرسٹ سے پیار کریں. آج آپ سب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ شاگردوں نے یسوع کو یوکرسٹ کے وقت پہچانا، روٹی توڑتے وقت. آئیے پاک یوکرسٹ کے ساکرمنٹ سے محبت رکھیں. اگر اپنی برادریوں کو، اگر اپنے خاندانوں کو، اگر اپنی زندگی کو ہم بدلنا چاہتے ہیں تو پاک یوکرسٹ کے قریب آ جائیں، پاک یوکرسٹ سے محبت کریں، کیونکہ یہاں پر ہمیں حقیقی طور پر یسوع مسیح ملتے ہیں اور ہمیں برکت دیتے ہیں. روٹی توڑتے وقت وہ یسوع کو پہچانتے ہیں. بہت دفعہ ہمیں بھی دوسروں کو زندگی دینے کے لیے
توڑنا پڑتا ہے، دوسروں کو امید دینے کے لیے ہمیں بھی توڑنا پڑتا ہے، دوسروں کو خوشیاں عطا کرنے کے لیے ہمیں بھی توڑنا پڑتا ہے۔ آئیے ہم اپنے آپ کو توڑنے کے لیے تیار رہیں تاکہ دوسروں کو زندگی دے سکیں۔ توڑنے سے مراد قربانیاں دینی پڑتی ہیں، عاجز بھی ہونا پڑتا ہے، حلیم ہونا پڑتا ہے، فروخت ہونا پڑتا ہے۔ شاگردیت مسیح کی توڑے جانے کے بغیر ناممکن ہے۔ یسوع نے کہا جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ خود انکاری کرے، اپنی صلیب اٹھائے، اپنے آپ کو توڑے اور میرے پیچھے بولے۔ آئیں مسیح کا شاگرد اور شاگردہ ہوتے ہوئے آئیں دوسروں کو زندگی دینے کے لیے اپنے آپ کو توڑیں، عاجز بنائیں، حلیم ہو جائیں، فروخت ہو جائیں اور مسیح کے سچے شاگرد بنتے جائیں، یوگ سے محبت رکھیں۔ عزیزو، آج کل پوری دنیا میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ کیتھولک چرچ کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ امریکہ میں، یورپ میں، ایشیا کے بہت سارے ممالک کیتھولک چرچ کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک نوجوان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں کیتھولک چرچ کی طرف واپس لوٹے ہیں، اور اس نوجوان نے جواب دیا کہ کیتھولک چرچ کے پاس پاک یوکرسٹ ہے، اس لیے ہم واپس لوٹ رہے ہیں۔ اور کوئی ایسی ڈینومینیشن نہیں، ایسی کلیسیا نہیں جن کے پاس پاک یوکرسٹ ہے، صرف ایک پاک ماں کیپٹن کلیسیا جن کے پاس یہ پاک یوکرسٹ ہے۔ اور میں ہم سب کو مستعود دیتا ہوں کہ آئیں پاک یوکرسٹ سے محبت رکھیں، اپنے خاندانوں کو یوکرسٹ کی شکل دے دیں، اور یوکرسٹ کی شکل دینے سے مراد محبت، قربانی، قبولیت، توڑا جانا، شیئر کرنا، خوشیوں کو، امیدوں کو، اور مسیح کے سچے شاگرد اور شاگردہ بن جانا۔ آئیں مسیح کو پہچانیں، مسیح کی تلاش کریں، اور مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیتے رہیں، اور مسیح کے ساتھ زندگی کا سفر گزاریں۔ وہ سفر، وہ راہ جس میں یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہیں، وہ کیا ہی راہ مبارک ہے، برکتوں والی ہے، امیدوں والی وہ راہ ہے، اور کامیابیوں والی وہ راہ ہے، وہ راستہ ہے، کیونکہ زندہ مسیح ہمارے ساتھ ہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔